الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج لیلۃ القدر کا اہتمام ہر جگہ پہ کیا جا رہا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں کہ حضرت صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتلا دیجئے، اور یا ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بہت ہی کم اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھا جائے، اس لیے اس کا طریقہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج اپنی اس ویڈیو کے اندر صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ مختلف کتب احادیث کے اندر صلاۃ التسبیح کے متعلق ذکر آیا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ او چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے 10 طرح کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ 10 طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتلایا کہ اس نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم 10 طرح کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیا کرتا ہے، ختم کر دیا کرتا ہے، معاف کر دیا کرتا ہے۔ اگلے پچھلے، نئے پرانے، قصداً سہواً، صغیرہ کبیرہ، ظاہر اور پوشیدہ، جان بوجھ کر کے ہو، بھولے سے ہو گیا ہو، نیا گناہ ہو، پرانا ہو، پچھلا ہو یا آگے ہونے والا گناہ ہو، اس طریقے سے گناہ صغیرہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمدن ہو، نسیانن ہو، 10 طرح کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے صلاۃ التسبیح کے ادا کرنے سے۔ پھر اس پہ مزید زور دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ او چچا، اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو یعنی صلاۃ التسبیح کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یعنی دن میں 1 مرتبہ۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ادا کر لیا کریں۔ اگر ہر جمعہ کو بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کو ادا کر لیا کریں، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی ممکن نہ ہو سکا تو ایٹ لیسٹ کم سے کم زندگی کے اندر، پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو ادا کر لیا کریں، کیونکہ اس نماز کو ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 طرح کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، مٹا دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب صلاۃ التسبیح ہے کیا؟ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھا جائے نماز کے اندر، اور نماز کتنی رکعت ہے یہ؟ تو یاد رکھیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل ہے، ایکسٹرا ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کا۔ 4 رکعت یہ نمازیں ہیں جو صلاۃ التسبیح کے نام سے جانی جاتی ہے، تسبیح کی نماز، کیونکہ اس نماز کے اندر اس تسبیح کو خاص طرح سے پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ تسبیح بہت چھوٹی ہے اور ہر ایک کو یاد ہے میرے خیال میں،
اگر یاد نہیں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ چاہیں تو پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کو، میں آہستہ بول رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح ہے کہ اس تسبیح کو اس نماز کے اندر پڑھنا ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، کیسے پڑھنا ہوتا ہے، میں کچھ اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نفل، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھ لیں گے، آپ ثنا پڑھیں گے جیسے دوسری نمازیں آپ پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی ایک سورہ جو آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھ لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کوئی دوسری نماز پڑھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ 15 ٹائمز آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 ٹائمز۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں قومہ، رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں کھڑے کھڑے پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر یہی تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھے آپ، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ سجدے سے اٹھ کر جو جلسہ ہے اس میں پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 ٹائمز اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دوسری نمازوں میں ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے ہم پہلی رکعت میں ہی بیٹھ جائیں گے، جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ دوسرے سجدے کے بعد، پہلی رکعت ہے ہماری، دوسرے سجدے کے بعد پھر سے اٹھیں گے، بیٹھ جائیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، اور پھر یہی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کاؤنٹ کیجئے تو سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، رکوع کے اندر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے آپ 10 مرتبہ۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اور اس طرح آپ کی تسبیح 75 ٹائمز ہو گئی، 75 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ ہوگی، 150 ہو گئے، اور تیسری میں بھی 75 اور چوتھی میں بھی 75۔ اس طریقے سے ٹوٹل تسبیحات آپ کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 300 ٹائمز ہو جائیں گے، 300 مرتبہ جو ہے یہ تسبیح ہو جائے گی۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ میں دوسری رکعت اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کو بھی ریپیٹ کر دوں تاکہ لوگوں کو دوسری میں تیسری میں جا کے پھر کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، ایک سورہ پڑھا، 15 ٹائمز وہی تسبیح۔ پھر رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح،
رکوع سے اٹھے قوما میں 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھے جلسے کے اندر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں گئے، وہاں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے آپ دوسری رکعت میں، التحیات پڑھا، تشہد پڑھا، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ تسبیح آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی اور 150 ٹائمز آپ کی تسبیح مکمل ہو گئی۔ اب تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، پھر وہی ریپیٹ کریں گے آپ۔ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ایک سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ پھر رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر قوما میں یہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر سجدے میں یہی تسبیح 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں یہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی تسبیح 10 مرتبہ۔ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے، لیکن تیسری رکعت میں بھی بیٹھ جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی بیٹھ گئے تھے آپ، تیسری رکعت میں بھی بیٹھ کر تسبیح پڑھ کے پھر اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر ریپیٹ کریں گے آپ پہلے کی طرح، ایک سورہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ایک سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ وہی تسبیح دہرائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح، رکوع سے اٹھ کر قوما میں 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کے تسبیح کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر اٹھنے کے بعد جلسہ میں وہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد وہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ بیٹھ گئے۔ اب یہ چوتھی رکعت ہے آپ کی۔ بیٹھنے کے بعد التحیات، درود ابراہیم، تشہد، دعائے معثورہ پڑھ لینے کے بعد سلام سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی، اور ایک ایک رکعت میں آپ نے 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہر ایک رکعت میں 75 ٹائمز کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے 300 تسبیحات آپ کی مکمل ہونی ہے۔ اور تسبیح کیا ہے؟ جہاں جہاں تسبیح پڑھنی ہے میں نے نشاندہی کی ہے، اور وہ تسبیح پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہو گئی، 300 مرتبہ آپ کی تسبیح بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے گر گرا کر کے دعا مانگیے کہ یا اللہ، جن 10 گناہوں کی معافی کا اللہ نے اعلان کیا ہے صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے پوشیدہ اور ہمارے ظاہر گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے نئے اور پرانے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور ہمارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جو عمدن اور نسیانن جان بوجھ کر یا بھولے سے جو گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس طریقے سے یہ جو 10 گناہ ہیں، یعنی اگلے پچھلے نئے پرانے، اور اس طریقے سے قصدن، سہون اور صغیرہ کبیرہ اور ظاہر اور پوشیدہ، اس طریقے سے یہ 10 گناہوں کی معافی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے صلاۃ التسبیح کے پرفارم کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس خاص لیلۃ القدر کے اندر اس نماز کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے، ان تمام کے درجات میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔